اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرض۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے نایاب قرآنی نسخے اور وظیفے لاؤں، اور جو کہ آزمودہ بھی ہوں، مجرب بھی ہوں، جن کو مجرب یعنی تجربہ کیا جا چکا ہو بارہا اور اس کا رزلٹ بھی 100% ہو۔ وہی وظیفے جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کو بتاؤں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیوں، چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ساتھیوں، ایک شخص تھا جو کہ ایران کے ایک شہر ہے یزد میں رہا کرتا تھا، اور بہت ہی نیک اور پرہیزگار اور متقی انسان تھا۔ تو وہاں سے جو ہیں ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ رہتے تھے کربلا میں، اور کربلا کے رستے سے انہوں نے مکہ مکرمہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ شخص جو ہے، یہ یزد والا شخص جو کہ عالم دین تھا، یہ کربلا گیا اور وہاں جا کے اس نے حج بجا لایا، تو باقی کارواں جو ہے وہ واپس پہنچ گیا سوائے ایک شخص کے، یعنی جو شخص یزد سے گیا تھا۔ جب اس کے رشتہ داروں نے پوچھا کہ ہمارا جو ہے وہ رشتہ دار کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا پکڑ لیا ہے، کیونکہ وہ اب موجود نہیں ہے، اس کا سامان پڑا ہوا تھا، وہ آخری طواف کرنے گیا تھا۔ تو ہم نے کافی دیر انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آیا، تو اسی لیے ہم اس کا سامان لائے ہیں، یہ اس کا آپ سامان لے لیں۔ جو کربلا میں اس کا رشتہ دار رہتا تھا، اس کے حوالے انہوں نے سامان کیا۔ اس کے بعد وہی شخص جو ہے جب یزد میں اپنے رشتہ داروں کے گھر آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچے ہیں، آپ تو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ وہی کربلا والا دوست پوچھتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، مجھے چائے پلاؤ، بعد میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ تو کربلا والا دوست جو ہے، جس کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، وہ بڑا پشیمان ہو جاتا ہے اور اس کو چائے پلاتا ہے۔ بعد میں اس سے ماجرا پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم تو مکہ میں گم ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یزد سے آ رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس سے۔ تو وہ شخص اور حیران ہو جاتا ہے کہ تمہارے قافلے والوں نے تمہارا بقایا سامان تو مجھے دیا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میرا واقعہ سنو، کہ میں آخری حج کرنے یعنی آخری طواف کرنے جب مکہ مکرمہ جاتا ہوں تو سارے میرے قافلے کے لوگ تیار ہوتے ہیں، تو میں آخری دفعہ جب طواف کرنے لگتا ہوں تو وہاں پر مجھے ایک یزد کا شخص نظر آتا ہے، جس کی لمبی لمبی مونچھیں اور داڑھی ہوتی ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم یزد کے رہنے والے ہو، چلو میرے ساتھ اور میں تمہاری کوئی خاطر مدارت کروں۔ کہتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے بہت اصرار کیا کہ مجھے جانا پڑ گیا۔ اب جب وہ شخص جو ہے وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کے گھر میں اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ ادھر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہم نے تقیہ کیا ہوا تھا، اور اصل میں ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن تم جس طرح کی تدریس کیا کرتے تھے تو اس چیز سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ہم نے جو ہے تمہیں مارنا ہے۔ ابھی وہ منصوبہ بندی ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے مارنے کی، کہ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے چلو 2 رکعت نماز ہی پڑھنے دو۔ وہ آپس میں منصوبہ بندی میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ نماز تم صحن میں پڑھ لو۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز ہدیہ جناب سیدہ زہرا سامنے علیہا پڑھا، اس کے بعد 410 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ وغیثنی سجدے میں سر رکھ کے پڑھا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرا سجدہ جو ہے وہ ختم ہوا
تو یکدم میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لوگ اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، میں مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہوں۔ تو میں مکان کی چھت پہ فوراً سے چڑھ گیا۔ تو جو ہی میں مکان کی چھت پہ چڑھا تو میں نے دور دیکھا تو مجھے یزد کی وہ پہاڑیاں نظر آئیں۔ اب ساتھیو آپ خود سوچیں، کہاں ایران کا شہر یزد اور کہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ، تو مجھے ایران کی وہ یزد کی وہ پہاڑیاں نظر آئیں جس کے پیچھے میرا گھر تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں پہاڑیوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ فوراً جو ہے اپنے گھر کا دروازہ میں نے بجایا۔ تو میرے بچوں نے پوچھا کہ کون ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کا والد ہوں، تو اور میں حج کر کے واپس آیا ہوں۔ بس وہ لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو ساتھیو یہ کیا تھا؟ یہ سب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے کمالات تھے کہ جب اس کے سر پر مشکل آئی، ایک تو اس شخص نے اپنی زندگی جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور ایسے شخص پر محمد وال محمد جو ہے وہ اپنا خاص کرم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اس شخص نے بی بی کو پکارا تھا آخری وقت مرنے سے پہلے، تو بی بی نے اپنا خاص لطف و کرم کیا، اس کے لیے زمین جو ہے وہ سکڑ گئی تھی اور یزد جو ہے وہ اس کے نزدیک آ گیا تھا اور وہ باخیر و عافیت جو ہے اپنے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ تو ساتھیو یہ والی نماز، جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو، موت آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہو، یعنی اس قسم کی حاجت ہو، پریشانی ہو، آپ کو کوئی اس کا اور کوئی حل نہ نکلے، تو یہی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز ہدیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور سجدے میں 410 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی آپ نے کہنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ضرور بر ضرور آپ کی حاجات پوری کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔